أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. کل وہ ہمارے لیے حسرت کا نہیں بلکہ ہمارے لیے خوشی کا اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے. یہ کیا مل رہا ہے آپ کو اس کورس سے؟ لکھیے ذرا. آپ دیکھیے کہ قرآن کا یہ جو سفر ہوتا ہے نا، یہ ایک امیزنگ جرنی ہے. اٹس ویری امیزنگ جرنی. جتنا زیادہ آپ ان چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو پرکھتے جائیں گے، ان چیزوں کو دیکھیں گے، اتنا آپ خود ہی حیران سے حیران ہی ہوتے رہیں گے. آپ اپنے آپ کو ان چیزوں کے اندر اتنا کھپا لیں، اتنا اپنے آپ کو انوالو کر لیں کہ کوئی چیز آپ کو اس سے ڈسٹریکٹ نہ کر سکے. کیونکہ آپ کا میرا کام کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو پڑھتے سنتے وقت، ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے وقت یہ سوچیں کہ ہماری اس دنیا کے بعد ایک اگلا سفر جو ہمارے شروع ہوگا، ہم اس کو کیسے لیں گے. میرے ایک ایک عمل کا، میرے ایک ایک ایکشن کا اس کے اوپر دار و مدار ہے. یعنی وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جیسا تم جیو گے ویسا تم مرو گے، اور جیسا تم مرو گے ویسا ہی تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. تو اگر آپ کے کسی ایک ایکشن کا، کسی ایک عمل کا اثر پڑے آپ کی زندگی پہ، تو آپ کتنے کیئرفل ہوں گے. بس آپ دیکھیے کہ اکثر لوگ کھاتے نہیں ہیں زیادہ کہ ہم موٹے نہ ہو جائیں. ہائی نہیں کھا لیا پھر اس کا اثر رہے گا، نہیں چینی کھا لی تو پھر انسولین لگانی پڑے گی. دیٹ مین کہ ان دس ورلڈ ہمارے اکثر اعمال جو ہوتے ہیں نا، ان کا کچھ نہ کچھ اثر ہمارے اوپر رہ جاتا ہے. اس آخرت پہ تو ہماری، اس دنیا پہ تو ہماری آخرت چلتی ہے. آپ کا میرا اس دنیا کا ایک ایک عمل ہماری آخرت پہ اثر انداز ہوگا. تو ہاؤ مچ شوڈ وی بی کیئرفل. ہم کیسے کیئرلیس ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں کچھ بھی ہوا گزارا ہو جائے گا، کمپنسیشن ہو ہی جاتی ہے. اس دنیا میں جو معاملات پڑتے ہیں، جو چیزیں آتی ہیں، ہم اس کے اندر سے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر ہی لیتے ہیں نا. ایوری تھنگ ہیز سم آلٹرنیٹ. سب کا سبسٹیوٹ ہو ہی جاتا ہے. ون ٹائم نہیں نیکسٹ ٹائم. سپلی آ گئی، آپ کی سپلیمنٹری آ گئی، آپ اللہ نہ کرے تو اگلے سال ہو جائیں گے. فیل ہو گئے تو اگلے سال پاس ہو جائیں گے. ایک بس مس ہوگی تو اگلی بس مل جائے گی. ایسی ہے نا. اگر مثال ہے کہ اس سال نہیں تو اگلے سال، اس سمر نہیں تو اگلے سمر، اس ٹرپ میں نہیں تو اگلے ٹرپ میں. ابھی نہیں یاد کر سکے ترجمہ تو دوبارہ کر لیں گے. لیکن دنیا کے بعد آخرت ون ٹائم. یہ زندگی، یہ دنیا، یہاں کا میرا آپ کا عمل اونلی چانس، اونلی چوائس، اونلی پوائنٹ ہے. اس کے بعد ہماری چوائس ختم اور آگے شروع. دیکھیے دنیا میں جو بھی کرتے ہیں نا، ہو رہا ہے، اس کا اثر ضرور پڑے گا. ہم اس دنیا میں کیا کریں یا کیا نہ کریں، وی ہیو چوائس. لیکن جو کر لیں گے نا، اس کے اثرات سے خود کو نہیں بچا سکتے. اگر ہم اس دنیا میں چینی نہ کھائیں یا کھائیں، ہماری چوائس ہے. لیکن چینی کھانے کے بعد ہم اس کے اثر کو اپنے جسم سے نہیں ہٹا سکتے. یعنی اگر خدا نہ خواستہ شوگر پیشنٹ ہے تو اس چینی کے چمچ نے آپ کی بیماری پہ کوئی نہ کوئی اثر تو لانا ہی ہے. اسی طرح سو آن. تو اس زندگی میں آپ کا میرا ہر عمل
اس کا ریئیکشن ہمیں آخرت میں دکھے گا. آپ ماشاءاللہ اس سفر میں اپنے آپ کو اب کہیں نہ کہیں ضرور دیکھتے ہوں گے. الحمدللہ جب نور اللہ نور پورا ہونے والا ہوتا ہے تو میری نظر میں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو جاب نظر آ گئی ہے. بلکہ کئی لوگ تو پارٹ ٹائم جابس پڑھنے کے دوران ہی کرنے لگ جاتے ہیں نا. مثلا آپ ماسٹرز کر لیں یا میڈیکل کر لیں یا آپ کا وہ ہاؤس جاب چل رہا ہے تو کچھ نہ کچھ فیوچر دکھنے لگ جاتا ہے. آپ کو اپنا ٹیلنٹ پتہ چلا؟ کیا آپ کو اپنی شاکلہ پتہ چل گئی ہے؟ کیا آپ کو اپنا سکل سیٹ معلوم ہو گیا؟ کیا آپ اپنی زندگی میں جو ابھی تک سال گزار گئیں اس میں سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے ہوں؟ چلیے کتابیں تو آپ نے بہت ساری پڑھی، میں پوچھوں گی تو آپ مجھے بتا بھی دیں گے. کیا آپ کو کائنات کی کتاب پڑھنی آ گئی ہے؟ کیا آپ معرفت کی ان 2 سطحوں جو ہر مومن کو نظر آتی ہیں، دوسرے کو بھی آتی ہیں لیکن وہ فائدہ نہیں اٹھاتا؟ آپ دیکھیے کہ ایک ایمان والا اس کائنات کو دیکھتا ہے نا تو یہ اصل میں کائنات نہیں ہے، خالق کائنات سے ملاقات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ایمان والے کی آنکھوں پہ ایک ایسا گلاس، ایک ایسا چشمہ لگ جاتا ہے جو اس کو مخلوق کے راستے سے خالق تک لے جاتا ہے. رات دن کیوں آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، صبح ہوئی شام ہوئی، ہائے یہ بچہ اتنی جلدی بڑا کیسے ہو گیا ہے، ہائے گرمی سردی میں کیسے ڈھل گئی، کل تک اتنے پتے تھے اب اتر گئے، ہائے یہ اترے ہوئے پتے کدھر جا رہے ہیں. ما خلقت ھذا باطلا. یعنی کائنات پہ غور، کائنات کی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد نتیجہ کیا؟ ما خلقت ھذا باطلا اور فقنا عذاب النار. اور تو اللہ تعالیٰ تو ایسے کام نہیں کرتا، اب بس کام تیرے کام نہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. اور آپ دیکھیں سارے غور و فکر کا آخری الٹیمیٹ نتیجہ فقنا عذاب النار. اے اللہ جس کو تو نے آگ میں ڈال دیا اس کو تو نے بہت رسوائی میں ڈال دیا ہیں. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. ظالموں کا بدلہ نہیں. اگر آج کے بعد ایک کام کیجئے، جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز کو کہہ لیں یا اپنے لیے کچھ پریکٹیکل ٹپس لیجئے، فجر سے پہلے کا وقت ذرا سی آواز کھول کے سورۃ آل عمران کا آخری رکوع پڑھیے اور اللہ سے کہے کہ اللہ مجھے ایمان کی پکار پہ لبیک کہنے والا بنا دے. انا سمینا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا بربنا. یہ خود کلامی ہے اور پھر انسان کو فکر لگ جاتی ہے اپنے خاتمے کی. دیکھیے نا، ایک ہے رسمی پڑھنا، جماعت کا تفریق، ترجمہ یاد ہوا نہیں ہوا، اسائنمنٹ کی نہیں کی، یہ نہیں کیا، اور ایک یہ کہ غم لگ جائے. دل میں کوئی غم ہوتا ہے نا تو شادی والے گھر میں بھی لوگ ایسے کھوئے کھوئے پھرتے ہیں. کوئی کہتے ہیں کیا بات ہے، وہ نہیں کچھ نہیں، پھر ذرا سے مسکرائیں گے، اسمائل دیں گے، مصنوعی سی ہنسی آئے گی اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو دوبارہ اس میں انوالو کر دیں گے. مومن کو اندر غم لگا ہوتا ہے. مغموم قلب مغموم، محموم القلب، مغموم القلب. مومن کبھی بے نیاز نہیں رہ سکتا. ایک سائنسدان بھی کائنات کو دیکھتا ہے اور ایک مومن بھی کائنات کو دیکھتا ہے. سائنٹسٹ اس یونیورس کو سائنس کی نظر سے دیکھتا ہے اور مومن اس یونیورس کو ایمان کی نظر سے دیکھتا ہے. دونوں کے دیکھنے میں فرق کیا ہے کہ سائنٹسٹ اس چیز کے اندر کھو جائے گا، پتے کے اندر کی وینز اور مڈرپس کو دیکھ لے گا، انسان کے جسم کے اندر گھستے ہوئے ڈی این اے، کروموسوم، اس کی انر لیئرز کو دیکھ کے اندر مخلوق 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 میں کھوتا جائے گا، اور مومن اس چیز سے خالق تک پہنچ جاتا ہے. اس کے لیے یہ رب سے ملنے کا، اس کے پردہ غیب میں جھانکنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. وہ کہتا ہے جب اس کائنات میں کوئی چیز بیکار نہیں، بے مقصد نہیں، اور ادھر اتنا حسن ہے تو جنت کیسی ہوگی، اور ادھر بھی کچھ لوگوں کی زندگی میں تلخیاں ہیں تو جہنم کیسی ہوگی. پھر اس کے اندر ایک اعتراف اٹھتا ہے، وہ اعتراف جو حبشہ سے آنے والے گروہ نے کیا تھا نا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ. ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی، بوجھل ہو جاتی.
مما رفو من الحق، حق کی غذا ملتی ہے، حق آپ کے اندر جاتا ہے، اور جس کو کائنات کا بمقصد ہونا مل گیا اس کے بعد اس کی زندگی بدل جاتی ہے. تو پھر وہ معرفت کے اس درجے پہ پہنچتا ہے. پھر وہ سائنس پڑھے، کیمسٹری پڑھے، فزکس پڑھے، بایولوجی پڑھے، کوئی فرق نہیں. اس کے لیے قرآن پڑھ کے بھی وہی کام ہے جو قرآن کائنات کو پڑھ کے بھی ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اس وقت اسپیشلی میں آپ سب کو کہوں گی اپنی ورتھ کو پہچاننا ہے. بہت آسان ہوتا ہے قرآن پڑھ کے پھر اپنی دنیا کی چیزوں میں مگن ہونا، پھر ہم ہفتے میں ایک کلاس کرتے رہیں گے، میں اپنے گھر پہ کلاس کر لوں گی، اچھا میں فلاں جگہ کسی جگہ حصہ ڈال دوں گی. تو وہ ایسی ہے کہ بس ایک سٹریم لائن کے ساتھ ایک چھوٹی سی پگڈنڈی چلا لیں گے، اور اس پوری کائنات پہ غور کرنے کے بعد، اس کو دیکھنے کے بعد، حقیقت تک پہنچنے کے بعد پھر زندگی اس رب کے لیے لگا دینا جس کو کہتے ہیں فی اللہ للہ باللہ من اللہ اللہ. بندہ مومن کی زندگی کا ہر رستہ بالآخر اس کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے. تو اللہ سے جڑے ہیں تو اس کی قدر پہچاننی ہے انشاءاللہ. ناکام نہیں ہونا، پیچھے نہیں ہونا. قرآن پڑھا ہوا بندہ تو لاکر میں رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے. کہاں آپ اس کو دنیا کے بازار میں سجا دیں، اور کبھی خود کو فارغ نہ رکھیں. ابھی سے مانگیے، ارادے کر کے اپنے گروپس میں، اپنے ساتھیوں سے، اپنے جو جس سے بھی کہہ سکتے ہیں ہمیں کوئی کام دے دیں، ہمیں کوئی کام دے دیں، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کھپا لیں، ہمیں مصروف کر لیں. ایمپٹی مائنڈ از ڈیولز ورک شاپ. آج ذرا سے اپنے آپ کو ڈھیلے چھوڑیں گے پھر آگے کیا ہوگا. اور آپ دیکھیے یہ تو آپ کا بڑا ہلکا ہلکا سفر چل رہا ہے نا، یہ کوئی ختم ہونے کی چیز ہے، یہ تو ساری زندگی رہے گا. تو ہمیشہ دیکھیے آپ سے پہلے لوگوں نے کیا کیا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھے اچھے آئیڈیاز لے کر آئیے، اپنے آپ کو اور لے کر آئیں، آگے لے کر آئیں، کچھ اور لائیں، کچھ اور کریں. پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ہی جیسے لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ کام لیتا ہے. سب نکمے ہوتے ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تو پھر انسان حیران ہوتا ہے. اندر سے سچے ہو جائیں، کھرے ہو جائیں، سب علائشیں اتار کے پھینک دیں، پھر حیران ہو. پھر ہر دن آپ حیران ہوں گے. پھر پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تو بہت سی دعائیں آپ کے لیے، اللہ کرے آپ عافیت میں رہیں. کوئی سوال جواب اگر ٹائم ہے، کوئی بات آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کی کلاس کا ٹائم پورا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا استاذ جی. سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے نا کہ ہمیں ایسے استاد مل جائیں جو ہمیں وہ رستہ دکھا دیں کہ آخر اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کرنے کے کیا کام ہے نا. another سرپرائز، واقعی سرپرائز. اور سبحان اللہ آج غزوہ تبوک کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو کانسٹنٹ ایک ہی ریمائنڈر مل رہا ہے نا، ایک ہی بار مختلف انداز میں، اور یہی چیز کہ ہم لوگوں نے آگے کیا کرنا ہے، کیا لے کر چلنا ہے نا ہمارے لیے اور کائنات. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.